ہم نے کم از کم اپنی زندگی میں امریکیوں کو ایسے مذاکرات کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ دوسری طرف ایرانی کو دیکھیں تو وہ ان کی ناک رگڑوا رہے ہیں، بار بار ان سے ایسی غلطیاں کرا رہے ہیں جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سفارتکاری کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سفارتکاری میں عام طور پر وہ فریق کمرے میں انتظار نہیں کرتا جس کے پاس اثر رسوخ ہو، جو برتری حاصل کی ہو اس نے، مگر یہاں پہ امریکیوں سے غلطی ہو رہی ہے اور وہ کمرے میں پہلے پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے، پاکستان کا اس میں کلیدی کردار تھا۔ رات کو ماحول بڑا ٹینس تھا۔ پاکستان نے بھرپور اپنی محنت کرتے ہوئے، جو پاکستان نے اعلیٰ سفارتکاری کی ہے عالمی طور پہ، اس سے یہ مذاکرات 60 دن کے مذاکرات جو ہیں تکنیکی طور پہ منظور ہوئے۔ اور ٹرمپ کی جو ٹویٹ تھی جس سے حالات خراب ہو گئے تھے اور ایران نے بائیکاٹ کر دیا تھا، آخری ٹائم پہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کے اسپیکر محمد قالیباف کو راضی کرنا ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس پہ ناظرین تفصیل سے بات کریں گے۔ جو رات کو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوئے کتنے ٹینس تھے اور دنیا بھر کی میڈیا کی اس پہ نظریں تھیں، پاکستان نے کیسے کمال مہارت سے عالمی سفارتکاری کرتے ہوئے ایران کو دوبارہ راضی کیا اور مذاکرات کی میز پہ بٹھایا۔ ساتھ ہی آزاد کشمیر میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھک گئی ہے مزید اور حکومت ان کو تھکانا چاہ رہی ہے۔ 23 جون کو یعنی کل انہوں نے ڈیٹ لائن رکھی ہے، الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، آگے یہ موو کریں گے۔ اس پہ ناظرین تفصیل سے بات کریں گے۔ کچھ کور کمیٹی کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں جنہوں نے تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو پسند آتی ہے، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ یار آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہو تو کائنڈلی لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، یہ سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان اور قطر کی ثالثی میں، قطر کے بارے میں تو کل ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ ویسے اگر شروع سے دیکھا جائے، چونکہ ایران کا پیسہ قطر میں بھی پھنسا ہے، اس کے باعث جو ہے قطر کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم لگ رہا ہے، اور ہر ملک اگر ایران کی جگہ پہ کوئی بھی ملک ہوتا تو وہ زیادہ اہمیت اسی کو دیتا جہاں سے وہ پیسے وغیرہ جو ہے ریلیز ہوتے ہیں۔ مگر بہرحال چونکہ پاکستان ایران کے بارڈر پہ ہے اور پاکستان نے بڑی کوشش کی اور ایران نے دیکھا ہے، اور یہ دو ایران کے جو سیاسی قائدین میں قد ان کا اونچا ہے، جس میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور محمد قالیباف جو اسپیکر ہیں، ان کی جان تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کوشش کر کے جو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور پاکستان نے ان کی جان بچائی تھی کہ ان کے ذریعے مذاکرات کریں گے، وہ سچ ثابت ہو رہا ہے اور آج انہی کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور امریکہ نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان دونوں کو نتنیاہو کو کہہ کے کہ ان کو آپ نے ان پہ حملے نہیں کرنے۔ تو سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے انتہائی ٹینس تھے، دنیا بھر کی نظریں اس پہ تھیں۔ شہباز شریف کا چہرہ دیکھنے والا تھا، پوری دنیا نے اس کو نوٹ کیا، علیحدہ سے اس پہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے۔ پاکستان کی فیلڈ مارشل اور جے ڈی وینس ناظرین ایک ایسا چہرہ ہے امریکہ میں جو دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے۔ امریکیوں سے ہم ایشین لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ایران سے ہوں پاکستان سے ہو، زیادہ محبت نہیں رہتی، مگر جے ڈی وینس کا جو کردار بیچ میں نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے انہوں نے پرسوں بھی ایک شٹ اپ کال دی تھی، اور ان کے وہ الفاظ کہ آپ صرف دنیا میں 90 لاکھ لوگ ہیں، 90 لاکھ آبادی والا ملک ہے، اور آپ اپنے معاملات کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، آپ معاملات حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مارتے جا رہے ہو، راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہو اور کچلنا چاہ رہے ہو۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں چلنے دیا جائے گا کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور بھی کئی باتیں انہوں نے اس ٹائم پہ کی تھی۔ تو ایسے موقع پہ صدر ٹرمپ کے ٹویٹ آنا، ٹروتھ سوشل میڈیا پہ بھی جو ان کا اپنا سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ ہم ایران کی دھجیاں اڑا دیں گے، ابنائے ہرمز کو کنٹرول کر لیں گے، اور یہ وفد جو سوئٹزرلینڈ آیا ہوا ہے یہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ایسے بیانات دینا، آپ کا وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ کمرے میں پہلے سے انتظار کر رہا ہے، سگنل کا انتظار کر رہا ہے کہ ایران والے بیٹھیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں،
وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان اور قطر ان کو راضی کر رہا ہے. اب جب ایسے بیان انہوں نے دیا تو وہ وہاں سے موو کیا, انہوں نے کمرے سے نکل گئے. اور بائیکاٹ طرز کا آپ دیکھیں کہ شہباز شریف نے, یہ ویژول بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ شہباز شریف نے, اس کے چہرے پہ کیا تاثرات تھے جب انہوں نے عباس عراقچی کو اپنے قریب کیا اور وفد کو ایک ساتھ ملانے کے لیے تصویر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ راضی نامہ بھی ہو. مگر ایرانی بڑے, ایک تو ان میں یہ کمال ہے کہ بڑے شارپ ہیں, بڑے تیز لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری برتری ہے, ہمارے پاس ٹائم کافی ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. مڈ ٹرم انتخابات بھی آ رہے ہیں, بہت سی مسائل ان کو اور بھی آ رہے ہیں. 60% ان کی پاپولیشن اس جنگ کے خلاف ہے. 60% پاپولیشن اسرائیل کے حوالے سے صدر ٹرمپ کو پسند نہیں کر رہی. تو معاملات ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں, اس لیے ایران کے پاس کافی ٹائم ہے. ایران تصویر نہیں بنا رہا. تصویر کیوں نہیں بنا رہا؟ دنیا میں سامنے آئے گا کہ چہرے مسکرا رہے ہیں, ویڈیو آئیں گی, فوٹو آئیں گی. ایران میں شہادتیں ہوئیں, بچیاں شہید ہوئی, لوگ, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیچ میں شہید ہوئے. اور ایسے موقع پہ یہ ایران کے لیڈر جو ہے وہاں پہ خوش گپے لگا رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں. تو ایران بڑے سیریس لوگ ہیں, ان کا آئی کیو لیول بڑا ہائی ہے, ماننا پڑے گا. اور یہ پوری میٹنگ اگر آپ دیکھیں, اس میں انتظار ہی امریکہ نے کیا. سوئٹزرلینڈ میں بھی انتظار کرتے رہے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مذاکرات آگے جائیں, جو جے ڈی وینس کی خواہش ہے, کیونکہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں مذاکرات اور وہ شروع سے لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے یہ بات آگے جائے. بہرحال پاکستان نے جو عالمی سفارتکاری پاکستان نے کی, جو پاور پلے پاکستان نے, آخری پاور پلے جو پاکستان نے کیا, جیسے ہی وہ کمرے سے اٹھ کے چلے گئے اور نکل رہے تھے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کال آئی قالی باف کو, جو خبریں آئیں اس پہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پھر قالی باف کو راضی کیا, حالانکہ وہ گاڑی کی طرف جا رہے تھے. اور راضی کرنے کے بعد پھر صلح صفائی کے لیے امریکہ کو معافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر معذرت کر رہے تھے کہ پھر ایسے نہیں ہوگا. مگر ایران جو ہے پھر وہ ناک رگڑتا ہے بندے کی, دوسرے سائڈ کی. تو معاملات خراب کرنے کے لیے اب یہ سارے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں ناظرین؟ یہاں پہ دیکھتے ہیں. یہ مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو غنڈہ پالا ہوا تھا, جو اس ٹائم پہ لگا ہوا ہے اسرائیل, نتنیاہو, وہ لبنان پہ حملے کر رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ لبنان پہ حملے نہیں ہوں گے. تو یہ سارے لوگ اکٹھے ایک ملک کے لیے, چھوٹے سے ملک کے لیے, جیسے جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ان کی 90 لاکھ کی پاپولیشن ہے, مگر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بیچ میں بیٹھا ہی نہیں ہے, اور یہ دو ممالک قریب آ رہے ہیں پھر دور ہو رہے ہیں, قریب آ رہے ہیں پھر دور ہو رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ اپنی منمانی کر رہا ہے. تھوڑا سا پہلی بار تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ تھوڑا سا اسرائیل میں اختلاف زیادہ ہو گیا ہے جو سامنے آ رہا ہے. مگر لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں, یہ ڈرامہ ہے. حالانکہ سامنے سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے, اب اس پہ کھل کے یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے. مگر اب یہ ٹرمپ کا بیان جو ایسے موقع پہ کیوں آیا کہ لبنان میں آپ کے لوگ جو ہیں ان کو آپ کنٹرول کرنے, ایسا ان کا جو ٹویٹ آیا تھا. اور یہ اس لیے آیا تھا کہ وہاں پہ امریکہ میں اسرائیلی لابی بڑی تگڑی ہے, زیادہ تعداد میں ہے, اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ان کی. تو ان کا پریشر دوبارہ جو ہے وہ ٹرمپ پہ آیا ہوا ہے. اب وہ پریشر ٹرمپ لے نہیں پاتا. ایک طرف پاپولیٹی کو مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دوسری طرف اسرائیل کی امریکہ میں جو لابی موجود ہے اس لابی کو ٹیکل کرنا ہے. بڑی مشکلات ان کے لیے بھی آ رہی ہیں. مگر ایسے موقع پہ ایسے بیانات دینا میرے حال میں انتہائی حماقت کی بات تھی. بہرحال پاکستان نے وہ ڈیمیج کنٹرول جو تھا وہ پاکستان نے کنٹرول کیا اور کوئی زیادہ مسئلہ نہ بنا. یہ مختلف ممالک میں جو ایران کے پیسے اس ٹائم پہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 20 ارب ڈالر جو ہے وہ 20 ارب ڈالر سے زائد کی رقم جو ہے وہ صرف چین میں ایران کے تیل کے سب سے بڑے خریدار کے طور پہ یہ بڑی رقم جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. عراق میں تقریباً 15 ارب ڈالر 10 سے 15 ارب ڈالر ہیں. یہ رقم قدرتی گیس اور بجلی کی فروخت کے واجبات کی مد میں ہے. بھارت میں 7 ارب ڈالر ہیں. جنوبی کوریا میں 7 ارب ڈالر ہیں, جن میں سے کچھ حصہ قطر منتقل کیا گیا تھا, مگر وہ بھی اب تک پابندیوں کے باعث جو ہے وہ براہ راست ایران کی دسترس میں نہیں ہے. قطر میں علیحدہ سے 6 ارب ڈالر ہیں جو انسانی ہمدردی کے کاموں کے لیے مختص کیے گئے تھے. جاپان میں 3 ارب ڈالر ہیں.
امریکہ میں 2.2 ارب ڈالر ہیں، تو یہ مختلف ممالک میں عمان میں 1 ارب ڈالر ہے. یہ بڑی رقم بنتی ہے کم از کم. اور ساتھ جو 300 ارب ڈالر کے جو ان کا ڈیمیج ہوا تھا انفراسٹرکچر کا، اس کے لیے بھی طریقہ کار بنایا جا رہا ہے. اب عرب ممالک اور ایران کے مابین ایک بڑے پلان کے ساتھ ان کو آپس میں فیوچر میں ان کی لمبی لڑائی آپس میں ہونی تھی، جو پاکستان نے ناکام کرائی ہے. وہ بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے سعودی عرب کو سمجھایا تھا کہ یہ آپ کے گلے پڑنے والا ہے، امریکہ بھی نکل جائے گا اور یہ اسرائیل بھی نکل جائے گا اور آپ اور ایران بیچ میں رہیں گے اور پھر لڑتے رہیں. تو پاکستان نے وہاں بھی پاکستان کو کامیابی ملی ہے کہ کم از کم ایسا نہیں ہوا. پاکستان پہلے سے بھانپ چکا تھا کہ آخر میں ہونا یہی ہے، اور وہ اس جنگ میں ہم نے دیکھا بھی کہ عرب ممالک پہ ایسے جگہوں سے حملے کیے گئے. عراق میں مختلف علاقوں میں جو عراق کو بھی پتہ نہیں تھا، اس کا استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب پہ حملے کیے گئے، عرب ممالک پہ حملے کیے گئے تاکہ معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں. مگر وہ پاکستان کی کچھ انٹیلیجنس تھی، کچھ ان کی اپنی بھی انٹیلیجنس تھی. ریڈار وغیرہ امریکہ کے تو بڑے پاورفل ہیں جو ان ممالک میں لگے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس نے ثابت کر دیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا پہلے ہی، سب سے پہلے، کہ یہاں سے نہیں ہو رہا. پھر ایران نے بھی تردید کی کہ یہ فلاں حملے جو ہے وہ ہم نے نہیں کیے. تو اب حالات اللہ کرے آگے بہتر ہو. 60 دن ہے. اس 60 دن میں کل بھی ہم نے بتایا تھا اونچ نیچ بھی ہوگی، بہت سے حالات خراب بھی ہوں گے، پھر ٹھیک ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے درمیان میں آگے بھی یہ ایران بھی کچھ وار وغیرہ کرے تو حالات مزید خراب بھی آگے ہو سکتے ہیں. مگر اللہ کرے کہ یہ حالات سنبھلے. پوری دنیا ٹینشن میں ہے، ابنائے ہرمز کو لے کے پریشانی ہے، ایران کو لے کے پریشانی ہے، عرب ممالک کو لے کے پریشانی ہے. جو عرب ممالک میں اس ٹائم پہ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں، جو پاکستانیوں نے، میں دنیا کے دیگر ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس نے چھوٹا موٹا دھندا شروع کیا ہوا ہے، کام شروع کیا ہوا ہے، جن کی دکانیں ہیں، جو یارڈ وغیرہ وہاں پہ چلا رہے ہیں، جو بارگین وغیرہ وہاں پہ کر رہے ہیں، جن کے ہوٹلز ہیں، وہ سارے پریشان ہیں کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھپ ہو گیا ہے. حالانکہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بڑا ریلیف بھی ان پہ دیا ہے، ٹیکس وغیرہ بھی کم کیے، اور بھی بڑی مدد ان کی ہے، مگر پھر بھی وہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہا جب تک یہ مکمل طور پہ ابنائے ہرمز اوپن نہیں ہوگا اور ایران کی یہ معاملات جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوں گے. بہرحال اب سوئٹزرلینڈ میں آگے جو ہے یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی، اور یہ پاکستان کا بڑا کمال تھا. ناظرین، آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں. آزاد کشمیر نے جو وہاں پہ موجود دھرنا ہے، ایک تو 5 جون سے کارروائیاں شروع ہو گئی تھی مظاہرین کی بھی اور حکومت کی بھی. 9 جون ایک ایسا ٹائم تھا کہ انہوں نے مکمل طور پہ دھرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے مطالبات جب تک منظور نہیں ہوتے ہم دھرنا کریں گے، احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے. آزاد کشمیر بھر میں انہوں نے راولا کوٹ میں حکومت نے ایک ایسی چال چلی جو اب سامنے مزید آ رہی ہے کہ راولا کوٹ میں یہ پڑاؤ کریں گے، ادھر ان کو روکیں گے، مظفر آباد جانے نہیں دیں گے، ادھر یہ تھک ہار کے واپس چلے جائیں گے. اب جو کلیش سے بچنے کے لیے سرکار نے وہی فیصلہ کیا ہے، تھوڑا سا ان کو تھکانے کی، جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں. اب یہ یہاں پہ بیٹھے اور واقعی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، تھک ہار چکے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے ہیں. یار کون 12 15 20 دن بیٹھا رہے گا بچوں فیملی کو چھوڑ کے؟ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ ملک علیحدہ ہو رہے ہیں، معاملات ہیں پانی کی، بجلی کی، گیس کی. تو اس کے لیے بندہ بات کرتا ہے، اور انہوں نے بڑی ہمت کی ہے. جمہوری حکومتوں میں مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ، مگر اس طرح کے دھرنے مکمل بیٹھنا اور اڑ جانا کہ ہم نے جانا نہیں ہے، یہ کر دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ایسے نہیں چلتا. ریاست ایسے نہیں چلتی. یہ کوششیں پی ٹی آئی نے بڑی کر لی، حالانکہ وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. فروری کے الیکشن میں ہم نے دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. ان کی پہلی لیڈرشپ جیلوں میں، دوسری جیلوں میں، تیسری روپوش، چوتھی لیڈرشپ کو کھڑا کیا، وہ بھی جیت گئے. الیکشن جیتنے کے بعد کدھر ہے؟ دھرنے، احتجاج، مظاہرے، ان سے ہر بار انہوں نے روڈ بلاک کی. 124 دن کا دھرنا، سب سے لمبا دھرنا انہوں نے دیا تھا. اب اس دھرنے کو لے کے پی ٹی آئی جو ہے، جو الیکشن میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا الیکشن رگ ہوا ہے، فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، یہ 45 ہمارے پاس ہے. انہوں نے بڑے دھرنے دیے، بڑے کوششیں کی، مگر حکومت نے، ریاست نے طے کر لیا کہ مزید ان کے دھرنے مرنے نہیں ہوں گے. جتنے بھی ان کی یہ بول رہے ہیں کہ ہماری پاپولیرٹی ہے، دیکھتے ہیں
ریاست کے ساتھ ٹسل آپ نہیں لے سکتے. ٹی ایل پی کی طرح پی ٹی آئی کی طرح ان کا ایک جلسہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو آپ پہ حکومت نے ہاتھ بڑا ہولا رکھا ہے. مطلب اتنا سخت ابھی ہے نہیں, آپ کو تھکانے کی کوشش کر رہے ہیں. حساس علاقہ ہے, اور یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جسے کل عدم قرار دے دیا گیا ہے, یہ کوئی دو رائے نہیں کہ آزاد کشمیر کے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور اس پہ ہم 50 دفعہ بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کیے, سکسیس سٹوری ان کی ہے, اسی وجہ سے عوام ان کے ساتھ ہیں. اور جس کو آپ ریلیف دے رہے ہیں یار, 3 روپے کی بجلی آپ دے رہے ہیں, آپ آٹا جو ہے وہ آدھے ریٹ سے کم بھی دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب آپ نے ان کے معاملات کو حل کیا, وہ سرکار نے نہیں کیا, اپوزیشن نے نہیں کیا, گورنمنٹ نے نہیں کیا, تو لوگ انہی کے پاس جائیں گے. ایک ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر میں اپنا اثر رسوخ زیادہ ہو گیا ہے. اب ان کے پاس راستے بہت ہیں, آگے آنے والے الیکشنز ہیں, الیکشن میں ان کو چاہیے کہ یہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ اب الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے. اور انہوں نے 23 جو دھرنے والے ہیں, انہوں نے جو حکومتی پلان کے مطابق چل رہا ہے کہ تھکانا ہے ان کو, ابھی انہوں نے 23 کا اعلان کر دیا ہے کہ 23 کا ہم اپنا الہی عمل کا اعلان کریں گے اور مظفر آباد جائیں گے اور وہاں پہ بڑا احتجاج کریں گے. یہ ہار کے تھک کے آگے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تصادم ہو کے یہ ان کو ڈسپرس کر دیا جائے گا. تو خود ہی ان کو چاہیے کہ یہ ایک راستہ نکالیں. سرکار ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی, ان کے مذاکرات مان نہیں رہے. اب یہ فیس سیونگ بھی چاہ رہے ہیں, کوئی دو رائے نہیں کہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں, راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے. کبھی مولانا فضل الرحمان کا نام لیا جاتا ہے, کبھی وہاں پہ جو علماء کرام ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے, کبھی آزاد کشمیر کی جو 16 رکنی ٹیم بنی ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے. مگر حکومت فیس سیونگ کے لیے ان کو راستہ نہیں دے رہی. حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا بہت, کیونکہ حکومت آگے دیکھ رہی ہے کہ اگر تھوڑا راستہ ان کو دیا گیا تو کل پھر یہ ایسا معاملات کریں گے, اور یہی ایک ٹائم ہے ان کو, اس ٹائم پہ ان کی تنظیم کو ہم نے ویسے بھی بین کیا ہوا ہے. اب ان کی تنظیم کو ختم کرنے کے لیے آگے اسی طرح ان پہ سختی کرنی پڑے گی تاکہ یہ خود ہی لوگ دیکھیں اور یہ ان کا احتجاج وغیرہ جو ہے وہ کم پڑے اور ختم ہو جائے. تو انہوں نے 23 کو اس لیے کال دیا کہ آگے ہم نے لاہے عمل طے کرنا ہے. یہ انہوں نے بھی ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی حکومت پہ کوشش کی ہے, مگر میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ ان کا زور ٹوٹ رہا ہے. لوگ جا رہے ہیں, بڑی تعداد ان کے پاس موجود تھی, ہزاروں لوگ موجود تھے جگہ جگہ پہ, اور زیادہ تر علاقے انہوں نے خود بند کیے ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے بند کیے ہیں, سرکار نے جو راستے بند کیے ہیں اس سے زیادہ راستے ان آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں ان لوگوں نے خود ہی بند کیے ہیں تاکہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہو تو واپس سیکیورٹی فورسز آرام سے نہ جا سکیں. تو کچھ رکاوٹیں سرکار نے کھڑی کی ہیں, کچھ انہوں نے کی ہیں, تو پھر وہاں پہ غذا کی قلت تو آئے گی. آگے لوگوں کو مسئلہ اور بھی آئے گا. 47 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ, الیکشن بھی ہو رہے ہیں. الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے کام کر رہی ہے. ہاں, پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کا ارادہ تھا, مگر وہ بھی تھوڑا اب پیچھے پڑ گیا ہے. میرے خیال میں اگر راستہ دینے کی بات تھی تو حکومت اب تک دے چکی ہوتی, اور ہم نے اس میں ایک راستہ تھا بھی کہ موجودہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے اور ان کے مطالبات سنے جائیں, مگر سرکار اس طرف نہیں جا رہی. تو اب آگے کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے ان کے لیے سخت ہوتے جا رہے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ان کی جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں, امجد علی ایڈوکیٹ اور انجم زمان ایوان, انہوں نے بھی اس تحریک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. اور جو عمر نذیر کشمیری ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ زبردستی اٹھائے گئے ہیں. جو امجد علی ایڈوکیٹ ہیں اور انجم زمان ایوان ہے, ہمارے لوگوں کو زبردستی اٹھایا گیا ہے, گن پوائنٹ پہ وہ خود ہی وہاں پہ ان سے قبول کرا لیا جاتا ہے. تو یہ اب بھی ہمارے ممبر ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا, یہ حکومت کی طرف سے ہمیں کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی حکومت نے جب ایک تنظیم کو بین کر دیا ہے تو ان کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کے یہی اعلانات, آپ نے بار بار مثالیں دے رہا ہوں, تحریک لبیک کے لوگ اب بھی آ کے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تحریک لبیک کے ساتھ نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے زیادہ لوگ جب آپ نے دیکھے, ان کی جو مین جماعت تھی ان کے زیادہ لوگوں نے پارٹیاں بدل لی, اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا. اب گلگت بلتستان میں جو ان کی 1-2 کینڈیڈیٹ پاس ہوئے ہیں, اس میں بھی ایک جو ہے وہ آئی پی پی میں چلا گیا, علیم خان کی پارٹی میں. کہتا ہے بس میں نے اپنے ہنزا کا مسئلہ حل کرنا ہے, اور پارٹی ایک سائڈ پہ, مگر سب سے پہلا میرا ہنزا ہے. تو ایسے ہوتا ہے. اب یہ سارے بھی جو ہے زیادہ تر اعلانات کریں گے, مگر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مشکلات ان کے لیے آئیں گی جنہوں نے نعرے لگائیں ریاست کے خلاف.
اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کے مسائل جینون تھے، آپ جن مطالبات کے لیے آئے تھے وہ مطالبات سرکار کے سامنے آپ نے رکھے۔ ان میں سرکار کا کہنا ہے کہ کچھ قبول ہو گئے ہیں، آپ کا کہنا ہے کہ یہاں قبول ہو گئے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمل درآمد بھی آگے ہونے جا رہا تھا مگر آپ نے بیچ میں سیاسی مطالبات بھی رکھ دیے اور کچھ ریاست کے خلاف نعرے لگائے، اس سے معاملات مزید خراب ہوئے۔ اور اب سرکار جو ہے، جب آپ سرکار کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف اور ریاست کے خلاف بات کر رہے ہو تو پھر سرکار آپ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گی اور پھر وہ کوشش کرے گی کہ آپ کی جو بین جماعت ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے۔ راستے موجود تھے، آپ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے وہ راستے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔